یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب 12 سال کا حارث پہلی بار اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھا تھا۔ شروع میں تو سب کو لگا کہ بچہ خوش ہے، کھیل رہا ہے، وقت گزر جائے گا، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی موبائل ایک دن اس کے ماں باپ کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لے گا۔ حارث کی امی روز کہتی تھیں کہ بیٹا پڑھائی کر لو، کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی بیٹھا کرو، ہم کھانا ساتھ کھائیں، باتیں کریں، مگر وہ کہتا امی ابھی لیول پورا کرنا ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ابو کام سے تھکا ہارا گھر آتے تو چاہتے کہ بیٹا 2 منٹ ان کی بات سن لے، پوچھ لے کہ ابو کی طبیعت کیسی ہے، دن کیسا گزرا، مگر حارث کے کانوں میں تو صرف گیم کی آوازیں، چیخیں اور میسیجز کی ٹن ٹن بھری رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ حارث نے کھانا بھی کمرے میں لے جانا شروع کر دیا۔ امی دسترخوان لگا کر آواز دیتی مگر وہ کہتا کہ بس امی آپ رکھ دیں، میں ابھی آتا ہوں۔ گھر میں روشنی تو تھی مگر ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی، ایک عجیب سا خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھتے اور آہ بھرتے کہ شاید یہ بھی بڑے ہو کر سمجھ جائے گا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ موبائل صرف وقت ہی نہیں کھا رہا بلکہ رشتوں کو بھی اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے۔ امی کبھی دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھتیں تو محسوس کرتیں کہ ان کے اپنے ہی گھر کا بیٹا ان سے دور ہوتا جا رہا ہے، جیسے دل میں کوئی اور دنیا بس گئی ہو۔ انہیں یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں موبائل کی دنیا میں اسے ایسے لوگ نہ مل جائیں جو اس معصومیت کا غلط فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن حارث کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ وقت کی، نہ گھر کی، نہ رشتوں کی۔ اور یہی وہ دن تھے جن میں وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا اس راستے کی طرف جس کے آگے صرف اندھیرا تھا، صرف درد تھا اور ایک ایسا نقصان تھا جس کی تلافی کبھی ممکن نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حارث کا بدلاؤ اب گھر کے ہر کونے میں صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ سکول کے نمبر کم ہونے لگے، ٹیچر شکایتیں بھیجنے لگے، مگر حارث کی توجہ بس اس سکرین پر تھی جو دن رات اس کی آنکھوں سے چپکی رہتی تھی۔ امی نے ایک دن اس سے موبائل لینے کی کوشش کی تو وہ چیخ پڑا۔ وہی بچہ جو کبھی ماں کے سامنے آواز بلند نہیں کرتا تھا، آج غصے سے کانپ رہا تھا۔ امی کے ہاتھ لرز گئے، دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا کیونکہ ماں کا دل برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کی ناراضی نہیں۔ ابو نے جب یہ سب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو صرف ایک باپ سمجھ سکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حارث کو پیار سے سمجھائیں، مگر ہر بار جیسے ہی وہ پاس بیٹھتے، حارث کا ہاتھ سکرین پر اور ذہن موبائل کی دنیا میں گم ہو جاتا۔ راتیں گزرنے لگیں، حارث دیر تک جاگتا رہتا، چیٹنگ، ویڈیوز، گیمز، سب کچھ اس کی زندگی پر قبضہ کر چکے تھے۔ امی اس کے کمرے کے باہر بیٹھ کر انتظار کرتی رہتی کہ شاید آج وہ آ جائے، کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھ جائے، مگر وہ تو دنیا ہی بدل چکا تھا۔ ابو نے ایک دن سختی سے موبائل لینے کی کوشش کی تو حارث نے ہاتھ جھٹک کر کہا کہ آپ لوگ بس ہر چیز میں روک ٹوک کرتے ہیں، میری زندگی خراب کر رہے ہیں۔ اس جملے نے باپ کے دل میں تیر کی طرح چبھ کر سارے خواب زخمی کر دیے۔ ابو خاموش ہو گئے، ماں کی آنکھیں بہنے لگیں اور گھر میں ایک ایسی ٹھنڈ اور بے بسی پھیل گئی جو الفاظ میں نہیں سماتی۔ مگر حارث کو نہ ماں کے آنسو نظر آئے، نہ باپ کی خاموشی کی چیخ، نہ گھر کی وہ ٹوٹتی ہوئی فضا۔ اسے تو صرف اس موبائل کی روشنی نظر آتی تھی جو اس کی رشتوں کو اندھیرے میں دھکیل رہی تھی، اور اسی اندھیرے میں ایک ایسا دن آنے والا تھا جو اس کے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس نے اس گھر کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ صبح ابو معمول کے مطابق کام پر نکلے مگر دل میں بھاری پن تھا، جیسے کوئی انجانا خدشہ سایہ بن کر پیچھے چل رہا ہو۔ امی بھی گھر کے کام کرتے کرتے بار بار حارث کے کمرے کے باہر آتیں، مگر وہ دروازہ ہمیشہ کی طرح بند تھا اور اندر سے صرف موبائل کی آوازیں آ رہی تھیں۔
دوپہر کے قریب محلے کے ایک لڑکے نے شور مچایا کہ باہر بڑی تیزی سے ایک گاڑی گزری ہے اور سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے نکلے، امی بھی بے چین ہو کر باہر نکلی، مگر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل تو ابو کی ہی ہے، ان کے قدم وہیں لرز گئے۔ ابو سڑک کنارے پڑے تھے، لوگ انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی سانس جیسے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی۔ امی کی چیخ نکل گئی، مگر وہ اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ آواز جیسے گلے میں ہی دب گئی۔ لوگ انہیں اسپتال لے کر بھاگے، امی بھی ساتھ گئیں، مگر حارث، وہ تو ابھی بھی اپنے کمرے میں بیٹھا گیم کے ایک اور لیول میں پھنسے ہوئے غصہ کر رہا تھا کہ نیٹ کیوں سلو ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے امی کو بتایا کہ چوٹ بہت گہری ہے اور ابو کی حالت نازک۔ امی کا دل ڈوبنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں دھندلا گئیں، مگر ایک ہی خیال تھا، کاش حارث کو فون کر کے بلا لوں، وہ باپ کی آخری سانسیں دیکھ لے۔ مگر امی کے پاس تو اپنا موبائل بھی نہیں تھا اور حارث کا دروازہ اندر سے بند۔ اسپتال میں جب ابو نے آخری بار آنکھیں کھولیں تو انہوں نے امی کے ہاتھ کو پکڑ کر صرف ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی، میرا بیٹا، اسے کہنا میں ناراض نہیں تھا۔ اور یہ کہہ کر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، سانس رک گئی اور ایک خاموشی چھا گئی جو پوری زندگی کے برابر بھاری تھی۔ امی رو پڑیں، چیخیں لرز گئیں، لیکن وہ لمحہ گزر گیا جس میں حارث اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، ان کے لبوں پر آخری مسکراہٹ دیکھ سکتا تھا، مگر وہ سب کھو گیا موبائل کی سکرین کے پیچھے۔ جب اسپتال کی ایمبولینس ابو کی میت لے کر گلی میں داخل ہوئی تو ہر طرف سناٹا تھا، لوگ دروازوں پر کھڑے تھے، مگر اس گھر کے اندر ایک ہی دروازہ بند تھا، حارث کا۔ امی بار بار اس کمرے پر دستک دے رہی تھیں، مگر وہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ امی پلیز مجھے تنگ نہ کریں، میں ایک ضروری میچ کھیل رہا ہوں۔ امی کی آنکھیں خالی تھیں، سانس ٹوٹی ہوئی اور دل ایسے کانپ رہا تھا جیسے ابھی بکھر جائے گا۔ جب میت گھر کے اندر رکھی گئی تو پڑوسیوں نے امی کو سہارا دیا، مگر حارث کو ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ جب آخر کار دروازہ کھلا اور حارث باہر آیا تو اس نے لوگوں کو روتے دیکھا، صفیں بچھی ہوئی دیکھیں اور درمیان میں اپنے ابو کو لیٹا دیکھا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں، موبائل ہاتھ سے گر گیا اور وہ ایک دھاڑ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر سے پھوٹنے والی چیخ نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ وہ ابو کے سینے پر سر رکھ کر روتا رہا، کہتا رہا، ابو پلیز اٹھ جائیں، میں غلط تھا، میں آپ سے بات نہ کرنے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن وقت کب کسی کے آنسو دیکھ کر پلٹتا ہے۔ امی نے اسے گلے لگا لیا، مگر ان کے اپنے آنسو بھی بے آواز گر رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھیں، بیٹا میں نے بہت دفعہ تجھے بلایا تھا، بہت دفعہ چاہا کہ تو باپ سے دو باتیں کر لے، مگر تو ہمیشہ کہتا رہا کہ ابھی لیول پورا کرنا ہے۔ حارث کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا، ابو کی آخری سرگوشی، میرا بیٹا، اسے کہنا میں ناراض نہیں تھا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں کیلوں کی طرح پیوست ہوتے گئے۔ اس دن سے اس نے موبائل کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اسے لگا جیسے یہی وہ چیز ہے جس نے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے ہیں۔ وقت تو گزر گیا، لیکن اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ، اس کی خاموشی، اس کی ندامت کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ اور اس نے زندگی بھر ایک بات یاد رکھی کہ ماں باپ کا وقت قیمتی ہوتا ہے اور موبائل کی دنیا کبھی بھی اس محبت کا بدل نہیں بن سکتی۔